قرآن شریف کے مطابق انسان ایک انٹیلیجنٹ بینگ ہے اور یہ کائنات نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ انسان ان نشانیوں پر غور و فکر کرے گا، اپنے رب کو پہچانے گا اور اپنے رب کی اطاعت کرے گا، یعنی سیدھا اور آسان راستہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ راستہ اتنا ہی سیدھا اور آسان ہے تو پھر دنیا کے زیادہ تر لوگ گمراہی کا شکار کیوں ہے؟ اور جو لوگ مسلمان بھی ہیں وہ بھی زیادہ تر غور و فکر نہیں کرتے بلکہ کلچرل مسلم ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جانا ہوگا۔ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے میرے رب، میری نسل میں ایک پیغمبر بھیجنا جو لوگوں کو تیری آیات سنائے، انہیں کتاب سکھائے، حکمت دے اور انہیں پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی مگر تھوڑا سا ترتیب آرڈر بدل دیا۔ یہ دعا قبول ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ساتھ، مگر اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ترجمہ: جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول خود تم میں سے، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا گیا مگر صرف آرڈر چینج کر دیا، پہلے آیات، پھر پاکی، پھر کتاب اور پھر حکمت۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکی کو سب سے اوپر کیوں رکھا گیا؟ یاد رکھیے یہ پاکی صرف جسم کی حد تک نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں ذکر کیا تھا، نیورو سائنس اب یہ مانتی ہے کہ مائنڈ صرف دماغ سے ریلیونٹ نہیں بلکہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: دماغ، دل اور گٹ۔ ان تینوں میں نیورونز موجود ہیں اور ایک پیچیدہ نیورل نیٹ ورک بناتے ہیں جو مل کر عقل یا مائنڈ کی تشکیل دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی آیات کے ذریعے انسان کو اسی لیے سب سے پہلے پاک کرنا شروع کیا، نہ صرف جسم کی حد تک بلکہ دماغ، دل اور گٹ تک۔ شروع کرتے ہیں دماغ سے۔ ہمارا دماغ سینسز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا سونگھتے ہیں، کیا بولتے ہیں۔ ہمارے دماغ کی پروسیسنگ کو ڈائریکٹ کرتا ہے یہ تمام سینسز۔ ہمارے ان پٹ ڈیوائسز ہیں آنکھیں اور کان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حکم دیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور بے حیائی سے بچو۔ سب سے پاورفل فیلنگ کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو سیگمنڈ فرائڈ، ولگر اور انڈیسنٹ فیلنگز یہ اتنی طاقتور ہیں کہ دماغ کو کسی اور کام پر فوکس ہی نہیں کرنے دیتی۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں انڈیسنٹ کنٹینٹ کتنا زیادہ کنزیوم کیا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق پاکستان ان ممالک میں سر فہرست ہے جو آن لائن فحش مواد تلاش کرتے ہیں اور کنزیوم کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مومنون میں فرمایا کہ سچا مومن وہ ہے جو لغو سے بچتا رہے۔ لغو کا مطلب بیکار اور بے فائدہ چیزیں ہیں، یوز لیس چیزیں۔ اونلی یوٹیوب شارٹس ریسیو 700 بلین ویوز ایچ ڈے۔ آج ہم کتنا وقت سوشل میڈیا اور آن لائن گیمز اور پریزنس پر ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سب چیزیں لوگوں میں آتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا اٹینشن سپین سکھڑ کر صرف 8 سیکنڈ رہ گیا ہے۔ اگر آپ اب تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مبارک ہو، آپ ان چند فیصد لوگوں میں شامل ہیں جن کی توجہ برقرار رہنے کی صلاحیت ابھی بھی باقی ہے۔ ان فضول چیزوں نے ہمارے ذہن پر اس قدر قبضہ کر رکھا ہے کہ ہم اس کائنات میں خالق کی ان گنت نشانیوں پر غور و فکر کرنے سے قاصر ہیں۔ اب دل کی طرف آئیں۔ اسلام نے بار بار ہمیں منفی جذبات سے روکا ہے: غصہ، نفرت، حسد، بغض اور غیبت۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ تمام نیگیٹو فیلنگز براہ راست آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو متاثر کرتی ہے۔ سائیکالوجی ریسرچ کا ایک پیپر ہے 2017، اس کے مطابق حسد، غصہ اور نفرت انسان کی ڈیسیجن میکنگ کو شدید حد تک متاثر کرتا ہے اور لاجیکل تھنکنگ کو مکمل طور پر برباد کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت ایسے لوگوں سے بھری ہے جن کا دل ایسے منفی جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ تیسرا ہے گٹ یعنی پیٹ۔ گٹ کے بارے میں، گٹ میں موجود نیورونز اس بات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کی غذا کیا ہے۔ اسی لیے اسلام میں حلال اور حرام کا تصور ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور حرام سے بچو۔ مثال کے طور پر شراب سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں شراب کو خمر کہا گیا ہے۔ خمر کا مطلب ہے وہ چیز جو عقل کو، سر کو ڈھانپ لے۔ جدید سائنس کے مطابق الکوہل براہ راست پری فرنٹل کارٹیکس کو متاثر کرتا ہے، جو ڈیسیجن میکنگ اور کوگنیشن کا مرکز ہے، یعنی کوگنیشن اور غور و فکر کو مکمل طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ اسی طرح باقی نشاور چیزیں جو حرام قرار دی گئی ہیں دماغ کے قدرتی نظام پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں۔ ہمارے دماغ میں نیورونز ایک دوسرے سے کیمیکلز کے ذریعے یعنی نیورو ٹرانسمیٹر کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، جیسے ڈوپامین خوشی اور انعام کا احساس دلاتی ہے، سیروٹونین موڈ کو کنٹرول کرتا ہے، اور گابا دماغ کو پرسکون رکھتا ہے۔ جب کوئی شخص ڈرگز استعمال کرتا ہے تو یہ نظام بگڑ جاتا ہے۔ سائنس مانتی ہے کہ ڈرگز دماغ کے ریوارڈ سرکٹ کو ہائی جیک کر لیتی ہے اور وقتی خوشی کے بدلے لمبی تباہی چھوڑ جاتی ہے۔ یہی حال دیگر تمام چیزوں کا ہے جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے قرآن شریف نے خوراک میں حلال اور حرام کا تصور رکھا ہے تاکہ گٹ مائنڈ پاک اور صاف رہے۔ جب آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں تبھی آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 کی خوبصورتی کا احساس کرتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ شریعت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر یعنی انسان پر بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت انسان پر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ سہارا اور آسانی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ تو جب قرآن شریف پاکی کی بات کرتا ہے تو یہ صرف جسم کی پاکی نہیں بلکہ دماغ، دل اور گٹ کی پاکی ہے۔ جب یہ تینوں پاک ہوں گے تو حقیقت بالکل واضح نظر آئے گی۔ تھوڑے سے غور و فکر سے بھی آپ کائنات کی نشانیوں کو سمجھ سکیں گے اور اپنے رب کو پہچان سکیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے دماغ، دل اور گٹ تینوں کرپٹ ہو چکے ہیں، اس لیے ہم صاف نشانیوں کے باوجود ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ آج سے کوشش کریں گے کہ اپنے ذہن، دل اور گٹ کو پاک رکھ سکیں؟ کیونکہ جب تک یہ پاک نہ ہوں گے، چاہے کوئی اللہ کی نشانیوں کو کتنی ہی بلند آواز، کتنے فیکٹس اور فگر سے پیش کرے، آپ اس سے منہ موڑتے رہیں گے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آج سے ہمارا یہ مشن شروع ہوگا کہ ہم کیسے اپنے ذہن، دل اور گٹ کو پاک کریں تاکہ اللہ کی نشانیوں کو سمجھ کر اپنے رب کو پہچان لیں اور صرف اسی کی اطاعت کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔